محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یا رب اغفر لی ہے میرے مولا کو معاف کر دیجیے، جواب آیا اللہ کی طرف سے. کیا جواب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ محمد اگر تم کو معاف نہیں کرتا تو تم کو علم دین دیتا ہی نہیں. علم دین اس لیے پہلے سے ہم نے خوش نصیب کے صف میں داخل کر دیا. یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سر پہ حفظ کی دستار رکھ دی جائے، آپ کے سر پہ عالمیت کی دستار رکھ دی جائے اور اس بات کی گواہی دے دی جائے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سینے میں رکھ لیا. اب یہ پوری زندگی قرآن کی غلامی کریں گے. میرے بزرگوں، یہ مزاج کون دیں گے؟ یہ مزاج اساتذہ دیں گے. اگر اساتذہ بیدار ہوتے ہیں، واقعی وہ تاب ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. سحری کے وقت میں خود ان کی آنکھ کھلتی ہے، فجر کی اذان کے وقت میں خود ان کی آنکھ کھلتی ہے. نمازوں میں طلبہ کو یہ جگا کر لے جاتے ہیں، ساتھ سنتوں کا اہتمام کرواتے ہیں اور پھر تعلیم سے اس طرح آراستہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے آداب کے اندر ایسی کشش آتی ہے کہ گھر کو اور گھر کے اڑوس پڑوس والوں کو متاثر کرتے ہیں. ایسے اساتذہ کی قدر کون نہیں کریں گے؟ کون نہیں کریں گے؟ لیکن ہم نے کیا اپنے کو مخاطب کیا کبھی کہ ہم استاد ہیں؟ ہم صرف سرکار کے ملازم نہیں ہیں بلکہ ہم استاد ہیں. بہت سارے علم والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا. آپ نے کتنی محنت کی، پسینہ بہایا، سوچا اللہ کے لیے، معافی مانگا اللہ سے، سب کچھ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا. اس لیے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے سب سے پہلے علماء. فرمایا راس العلم مخافت اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا اصل علم تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے. کہیں دامن نہ پکڑ لیا جائے کہ ہم نے تم کو علم دین اس لیے نہیں دیا تھا. سنیے، اللہ تعالیٰ میدان مزید میں تمام انبیاء کا منارہ لگائیں گے. حدیث پاک میں ہے گنبد لگائیں گے ہر نبی کا، حضرت آدم سے لے کے امام الانبیاء تاج دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مینارہ لگائیں گے. وہ مینارہ کیسا ہوگا؟ کوئی آدمی نقشہ نہیں کھینچ سکتا. اتنا خوبصورت، مشک و عنبر کی وہاں خوشبو پھیل رہی ہوگی اور ہر منبر کے پیچھے ان کی امتی کی کرسیاں لگائی جائیں. کرسیاں کیسی ہوں گی؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جنت کی کرسیوں کی کیفیت نہیں بتا سکتا. یہ میدان مزید ہوگا کہاں؟ یہ میدان مزید ہوگا ساتوں آسمان کے اوپر سمندر ہے اور اس کے اوپر 100 طبقات جنت کے ہیں اور جنت کے اوپر وہ میدان لگایا جائے گا جو پوری دنیا پر مستوی ہوگا. میں مقام بتانا چاہتا ہوں، آج مقام بتا کے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. اگر ہم مقام کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ہم خود ناقدری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں جنتیوں کو بلایا ہے تو فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں آجوے ہوں گے اور اس کے اندر شراب طہور ہوگا. قرآن میں اس کا تذکرہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کو پروردگار کو شراب طہور پلائے گا. کیسا شراب ہوگا؟ پینے کے بعد جسم کے ہر حصے سے خوشبو نکلے گی، لگے گا کہ دنیا بدل گئی، آدمی کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. اب کیا چاہیے؟ یہ تو جسم کی غذا ہو گئی. اب روح کی غذا، روح کی غذا کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا. دنیا میں سب سے بہترین آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. لہنے داؤدی میں جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اڑنے والے پرندے بھی روح جاتے تھے، ایسی آواز میں کشش تھی. آج بھی کہا کہ زینوا القرآن بأصواتکم، اپنی بہترین آواز میں قرآن کو آراستہ کرو، قرآن کو مزین کرو. یہ حکم ہے. جتنا عمدہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں ایسے نہیں پڑھنے لگتا. ابھی دن رات جب قرآن میں لگا رہتا ہے تو قرآن کی آواز بنتی ہے. ہم نے ایک استاد کو دیکھا لوٹا رکھے ہوتے تھے، 7 کے قریب تھے، لیکن روزانہ لوٹا میں منہ لگا کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے طالب علم کی طرح. تب جا کر کے ان کی آواز اتنی نکلی کہ کئی بار آل انڈیا پیمانے پہ انہوں نے پہلی پوزیشن سے کامیابی حاصل کی. اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور عرش کے دائیں جانب قدم کے بیٹھ جائیں گے. یہ سارا مجمع دیکھتا رہے گا یہ کون جماعت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بغل میں بیٹھا رہے گا اور علماء تقریر بلائیں گے کہ یہ سارے لوگ تو ہمارے بتانے کی وجہ سے، ہماری ترغیب کی وجہ سے اتنا اونچا مقام پا رہے ہیں، ہم کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ لیکن علماء کو نہیں بلایا جائے گا.
اس کے بعد ایک جماعت آئی جو جلدی امراض میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم جو ہے خوبصورت نہیں دیا، برس کے مریض تھے یا اور کوئی جلدی مرض میں تھے، ان کی الگ جماعت ہوگی اور ان کے امام ہوں گے حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کے ہاتھ میں سب جھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عرش کے بغل میں بلائیں گے، بائیں جانے آگے بیٹھ جائیں گے، یہ علماء ذمہ دار ہوں گے، ہم کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ تو آدمی کا چہرہ چغل خور ہے نا، آپ کو سوچ رہے ہوں گے تو چہرہ آپ کو بتلا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو کہیں گے سنو، آج تم کو اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں لوگ تم سے پوچھ کر عمل کرتے تھے، وضو کا طریقہ پوچھتے تھے، اور وضو کا نہیں پوچھتے تو کم کم تیمم کا تو پوچھتے ہی ہے کہ تیمم کس طرح کریں، غسل کا طریقہ پوچھتے تھے، نماز کا طریقہ پوچھتے تھے۔ آج بھی علماء کو رکنا ہے، جس طرح انہوں نے امت کا ایک ایک فرد جنت میں چلا گیا، تب علماء کو داخل کریں گے جنت میں، ورنہ رکے رہیے۔ اگر کچھ لوگ پھنس رہے ہیں، جنت میں جانا اٹک رہا ہے، تو علماء ان کے لیے سفارش کریں۔ کتنا بڑا مقام ہے، وہ بات کھڑے ہوں گے، اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو چنیں گے، اختیار دیا جائے گا۔ اختیار کون دے گا؟ جو میدان مزید کا شہنشاہ، جن کی کرسی لگی، اس کرسی کا تذکرہ آیت الکرسی میں ہے، اور آیت الکرسی ہر ایک کے سینے میں ہے، وسیع کرسی السماوات والارض۔ قرآن نے بتایا ایسی کرسی ہوگی جو پورے دنیا کو اپنے مصحف کے اندر لیے ہوگی، اور اس پر جلوہ فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آپ ہی لوگوں کو تم ابھی بچ جاؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو، جو 10 لوگ جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں، جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں، ان کو پکڑو اور پہلے ان کو جنت میں لاؤ۔ معمول بات، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں، تو کیا پوری زندگی جب سینہ کو اللہ نے بھر دیا قرآن کریم سے، تو پوری زندگی قرآن کا بن کے نہیں ہو جانا چاہیے؟ ایسے بچوں کو میں کہتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے ننگی فلموں کی یہ جو جس کا ذریعہ موبائل ہے، اس کو ہٹائیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام دیا ہے، اللہ کا ایک نام ہے حافظ۔ جن کو اللہ نے قرآن دیا، اللہ اپنا نام بھی دے رہا ہے کہ تم حافظ ہو، حافظ قرآن ہو۔ رات میں بھی میں نے دیکھا ایک استاد تھے حضرت قاری اسماعیل صاحب، رات میں بھی وہ چلتے تھے، ایک بچہ دائیں قرآن سنا رہا ہے، ایک بچہ بائیں قرآن سنا رہا ہے۔ کبھی لیٹنے جاتے تھے، ایک بچہ آ رہا ہے کہ حضرت میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، وہ قرآن سنا رہا ہے۔ ہم مدرسے کے وقت کو دیکھیں گے کہ ہم قرآن کی خدمت کو دیکھیں گے، فجر کی نماز سے پہلے اساتذہ جاگتے ہیں اور قرآن کریم سننا شروع کر دیتے ہیں، تب اللہ اتنا مقام دیتا ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنی ناقدری کر رہے ہیں، ہم کو مقام ملنے والا نہیں ہے، سیدھی بات۔ اگر مقام چاہتے ہیں تو جو اللہ نے مقام دیا اس کی قدر کیجیے، مکمل قدر کیجیے، مکمل قدر کیجیے، شکوہ مت کیجیے۔ اور لوگ سو رہے ہیں، سونے دیجیے۔ آپ قرآن والے ہیں، جگائیے، غافلوں کو اٹھائیے۔ آپ مزاج دیجیے بچوں کو کہ گھر میں جا کے اپنے گھر کے لیے وہ جگانے والے بنے، تب جا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کس کو سنا رہے ہیں اور کیا ایسی بات سنا رہے ہیں جو خود عمل میں نہیں لاتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ غلطیاں تو ہوں گی لیکن احساس ہم میں ہونا چاہیے، غلطیاں تو ہو گئی، ہم شب بیدار نہیں بنے، ہم رات کو جاگ کے اللہ سے کہنے والے نہیں بنے، ہم نمازوں کے پابند نہیں بنے، ہم سنن کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم آداب نہیں جانتے ہیں، ہم کس کو سنا رہے ہیں اور کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے سناتے ہیں کہ یہ عمل کا جذبہ پہلے ہمارے اندر پیدا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر یہ آداب ملحوظ ہوں گے تو آج جو بچہ حافظ قرآن ہوا ہے لوگوں میں شوق پڑھے گا، 2 کی جگہ وہ 20 بچے آپ کے ہاتھ سے حافظ قرآن حفاظ بنیں گے، اور یقین ہے میرا بنیں گے۔ آپ بنائیں گے وہ بچھانا قرآن کریم کو۔ اور میں مدرسہ کے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ مدرسوں کی اصل ریڑھ کی ہڈی کے بغیر آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ شعبہ حفظ ہے، شعبہ حفظ ہے۔ ایک استاد سے نہیں، کبھی وہ گھر بھی جائیں گے، اپنی ضرورت کی جائیں گے۔ آپ نظام قائم کیجئے، پرائیویٹ استاد بحال کیجئے، کم سے کم 3 اساتذہ جو دینیات کے بچیوں کو بھی قرآن کریم ٹھیک کروا۔ قرآن کریم خدمت کیجئے نا، قرآن کریم کی خدمت پہ بے تحاشا اللہ کے خزانے کا دہانہ کھلتا ہے، میں یقین کے ساتھ بتاؤں۔ ابھی میرے مدرسے میں اتنے بچے نہیں ہیں جن کی کفالت لوگ کرنا چاہتے ہیں، واقعی کرو۔ آتا ہے
हम हाफिज बनाएंगे, पूरा खर्च। कोई आता है कहने मेरे वालिद साहब चले गए, ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज बनूं, नहीं बना, मैं मास्टर बन गया, लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा, एक यतीम बच्चा दे दीजिए, मैं उनकी किफालत करूंगा। इतने बच्चों को लोग गोद लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं कि आप रख नहीं सकेंगे। मेरे बुजुर्गों, कुरान का रिश्ता बहुत मजबूत होने की जरूरत है। अगर कुरान से रिश्ता मजबूत हो गया सबसे पहले इदारे का, तो इदारा चमकेगा। बहरहाल मैंने जो गुजारिशात किए हैं उसमें कुछ तल्ख बातें भी हैं, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि मैं खुद को सुनाता हूं और तालीम बोल के चला जाए तो उसको माफ भी किया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिया, कुरान मुक़द्दस के जरिया कौमों को उठाते हैं, बुलंदी देते हैं। जब कौम कुरान से वाबिस्ता होगी, जब खुरासान में कुरान की खिदमत हो रही थी, आप मक्का मदीना मुनव्वरा से आगे बढ़ के जहां जहां कूफा में, समरकंद में, बुखारा में, जहां जहां कुरान की खिदमत मुख्तलिफ लाइनों से हो रही थी, कुरान पढ़ाया जा रहा था और तराजिम सिखाए जा रहे थे, मुफस्सिरीन तफसीर लिख रहे थे, कुरान पे हर तरफ से खिदमत जब हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने उन मुल्कों को पूरी दुनिया के अंदर चमकाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान तमाम ममालिक में इसलिए चमक रहा है कि यहाँ ऐसे इदारे हैं जहाँ कुरान की खिदमत हो रही है। ऐसे इदारे, उनसे निस्बत ही जुड़ जाए, क्या करो, निस्बत जुड़ जाए, निस्बत बहुत बड़ी चीज है। इसकी निस्बत जुड़ जाए सफा से जहाँ हुजूर दर्स दिया करते थे। मेरे बुजुर्गों, मैं इस आबादी को बचपन से जानता हूँ और मेरा बचपन गुजरा है। यहाँ जितनी चहल पहल आई इस मदरसे की बरकत है, इसमें कोई शक नहीं। जितने असातिज़ा स्कूलों में गए, कहीं ना कहीं रिश्ता रहा उनका बचपन में इस मदरसे से। दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारी मुस्लिम आबादियां, लेकिन अल्लाह ने नौकरी की लाइन से भी और तालीम की लाइन से भी जितना आपकी आबादी को दिया, दूसरी आबादियां उससे महरूम। तालीम की लाइन से लाठी में हो सकते हैं ज्यादा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप इसकी कदर कर लीजिए, इसकी कदर कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि इसी मदरसे में खिदमत करें। अल्लाह जहां चाहेगा अपनी जमीन पे, जैसे अल्लाह की किताब आम है वैसी अल्लाह की जमीन आम है। आप कह दीजिए पाए मोना लंग में चाहे खुदा तंग में, अल्लाह की जगह फैली हुई है और अल्लाह ने जब कुव्वत और सलाहियत दी है तो कहीं जाकर के मैं खिदमत करूंगा। तो फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे इस आबादी के लिए अपने खजाने गैब से दिहाने को खोलते हैं, बहुत नवाजेंगे। कुरान के साथ जितना आगे बढ़ना पड़ा, हर लाइन से आगे बढ़े और पूरा अल्लाह बढ़ाएगा। शर्त यह कि जिंदगी के किसी हिस्से में कुरान से अपने को अलग नहीं कीजिए। अल्लाह से दुआ करें, वक्त जो बताया गया था वो वक्त हो गया है और शायद बच्चों को इनामात भी दिए जाएंगे, देना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। हम तो अपने यहाँ देखते हैं लोगों को, ऐसे लोग आते हैं, कितने बच्चे इस साल हाफिज हो रहे हैं, मैंने कहा 20 ही हो रहे हैं। इससे पहले तो हाफिज इरशाद है, हाफिज नौशाद है, 35 बच्चे और 37 बच्चे हुआ करते थे। तो कोई आदमी आता था कि मेरी तरफ से सारे बच्चों का कपड़ा सिलवा दीजिए, कोई आता था कहता था मेरी तरफ से जानेवाज दे दीजिए। कोई आते थे तो नतीजा क्या हुआ, भगवान के हर घर में एक ना एक हाफिज आपको मिल जाएगा, हर घर में आपको मिल जाएगा। आप खुश दिल तो दिखाइए कुरान के नाम पे, कुरान के नाम पे दिल तो दिखलाइए। कोई जरूरी है कि बहुत ज्यादा दौलत होगी तभी हम खर्च करेंगे। जितना अल्लाह ने दिया उसी में जहां अपने बच्चों को याद करते हैं, बच्चों को तो याद कर लीजिए। उस्ताद के लिए कुछ सोच लीजिए कि कुरान पढ़ाते हैं, इनकी इतनी हौसला अफजाई करो कि दाएं बाएं नहीं देखें और ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि लोग हमारी इतनी कदर करते हैं, हम गलती कैसे करेंगे। हम लोग तो गलतियों के मजमुआ है, लेकिन यही ज़हन में आता रहता है कि लोग इतने अलकाम से पुकारते हैं और इतनी इज्जत से कुर्सी में बैठलाते हैं, हम गलती करेंगे तो क्या होगा, कैसे जाए, कौन मुंह लेके जाएंगे। अल्लाह ताला से अमल की दरखास्त की है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।